کا ایک ادارہ ہے ریماؤنٹ ویٹنری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ. تو یہ جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایچ کیو کا ادارہ فوج کا, یہ آ جاتا ہے میدان میں اور یہ ایک لیٹر لکھتا ہے منال والوں کو کہ جناب اب آپ نے کرایہ ہمیں دینا ہے اور پچھلے 3 سال کا کرایہ بھی آپ نے ہمیں دینا ہے. آپ نے سی ڈی اے کو کرایہ نہیں دینا, یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو سی ڈی اے ہے اسلام آباد کی ملکیت جن کے پاس ہے, آپ نے گورنمنٹ کو کرایہ نہیں دینا, آپ نے کرایہ ہمیں دینا ہے کیونکہ یہ جگہ اب ہماری ہے اور ہم ہیں اس کے مالک. پچھلے 3 سال کا کرایہ بھی جمع کرواؤ. اب جناب منال وہاں پہ پیسے جمع کراتا ہے, کرایہ سی ڈی اے والے کہتے ہیں ہمیں کرایہ دو, اور جو پاک فوج ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں کرایہ دو. اب وہ دو جگہ پہ کرایہ دے رہے تھے, یہ معاملہ لے کر وہ عدالت میں چلے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کرایہ ان کو دے رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ سے یا سی ڈی اے سے ہمیں پیسے واپس دلوائیں. یہ معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ میں. جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو اطہر من اللہ صاحب نے اس معاملے کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی لے آؤ سارے اس کے کاغذ, کیونکہ یہ تو نیشنل پارک کا علاقہ ہے, یہ تو عوام کے لیے ایک نیشنل پارک ہے جہاں پہ جنگل ہوگا, جہاں پہ تفریح کی چیزیں ہوں گی اور یہاں پہ کسی صورت بھی آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. یہ نیچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ, آلودگی پیدا ہو رہی, تو یہ علاقہ ہے ہی نہیں آپ کا. تو کاغذات لے آئے, درجنوں سماعتیں ہوئی, صحافی جاتے رہے اور جو جی ایچ کیو کی جانب سے جو وکلا آتے تھے وہ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے, بلکہ وہ کہتے تھے 1910 سے یہ زمین ہماری ہے, لیکن کوئی ایک بھی کاغذ یا ایک بھی ریکارڈ وہ اپنے کلیم کے حق میں پیش نہیں کر سکے. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی یہ نیشنل پارک کی جگہ ہے, یہ نہ منال کی ہے نہ جی ایچ کیو کی ہے, کسی کی نہیں ہے, نیشنل پارک کی. معاملہ چلا گیا قاضی فائد عیسیٰ کے پاس, تو قاضی فائد عیسیٰ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ دے دیا. اب یہ معاملہ ایک ریویو میں گیا, ریویو کے اندر بھی فارغ ہو گیا, لیکن جب آئینی عدالت بنی تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, تو وہاں پہ حسن اظہر رضوی صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنتا ہے اور پھر یہ کرایہ بڑا عرصہ جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ کے اندر بھی جمع ہوتا رہا. یہ لگ بھگ کئی سال تک یہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی 6 کروڑ روپے تک کا کرایہ وہاں پہ بھی جمع ہو گیا تھا. اب آئینی عدالت نے کہہ دیا جی فیئر ٹرائل نہیں ہوا اور آئینی عدالت نے پچھلے سارے فیصلے فارغ کر دیے. یعنی یہ جو 8000 ایکڑ سے زیادہ زمین کے اوپر دعویٰ کیا گیا جی ایچ کیو کی جانب سے, تو انہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوا. اب یہ زمین جی ایچ کیو کی ہے کیونکہ فیصلہ فارغ کر دیا گیا. پہلے عدالتی فیصلے یہ کہتے کہ یہ نیشنل پارک کی زمین ہے, یہ انوائرمنٹ کے لیے ہے, نیشنل پارک کی زمین ہے, عوام اس کی مالک ہے. لیکن جی ایچ کیو کا کلیم جس کے حق میں وہ کوئی ایک کاغذ بھی پیش نہیں کر سکے, ان کا کلیم پہلے والے فیصلوں نے اڑا دیا تھا, اطہر من اللہ نے اور قاضی فائد عیسیٰ نے. اب جناب جو نیا فیصلہ آیا اس کے مطابق انہوں نے کہا سول کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گا, اور سول کورٹ بھی ڈیسائیڈ کرے گا وہ جو 2 ایکڑ منال کے پاس ہے نا, 2-3 ایکڑ, اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گا کہ منال اپنے 2-3 ایکڑ کا معاملہ لے کر چلا جائے گا سول کورٹ کے اندر. باقی سارا فیصلہ کالعدم, اور اب سارا قبضہ سارا کنٹرول جو ہے وہ چلا گیا جی ایچ کیو کے پاس. یہ ہے ناظرین پوری کہانی. جناب اس سارے فیصلے کا جو ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ سارے رقبے تمہارے لیے ہیں, سارے رقبے تمہارے لیے ہیں. یہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا بھی, پاکستان میں ہی ہے, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی اوورآل یہی ہے. راجہ بشارت صاحب نے غالباً یہ لکھا کہ سارے رقبے تمہارے لیے ہیں. تو کہانی بیچ میں یہی نکلی ہے. تو یہ عدلیہ جو ہے یہ اس طریقے سے سہولت کاری کر رہی ہے. اب جو بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائی گئی ہماری عدلیہ کے معاملے میں, انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس تنظیم نے خبردار کیا کہ پاکستان میں عدالتی کرپشن منظم شکل اختیار کر چکی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ گرینڈ کرپشن تک پہنچ جائے گی. تنظیم نے انڈر دی بینچ پاکستان کے نظام انصاف میں بدعنوانی کے خطرات کا جائزہ کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور اس رپورٹ میں 26ویں اور آئینی ترامیم کو ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے, اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے کے لیے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم منسوخ کی جائیں. یہ ناظرین اب دنیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان میں تو فیصلے حق میں آ رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ آئینی عدالت سے وہ سارے فائدے اٹھا رہے ہیں جس کے لیے یہ عدالت بنائی گئی تھی. فائدے پھر ججز بھی اٹھاتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک اور خبر دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ ہے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس خبر کا. یہ جناب پنجاب کے جج صاحبان کے لیے ایک سہولت دی گئی ہے کہ جتنے بھی جوڈیشل افسران ہیں ان کو سبسڈی کے اوپر گاڑیاں لے کے دی جائیں گی, اور یہ قیمتی گاڑیاں جن کی قیمت 40, 50, 60 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے, 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں
अफसरान इन गाड़ियों को खरीद कर अपने घर ले जाएंगे। यानी कितनी मजे की बात है। जो गाड़ी आप मार्केट में जाते हैं और आप खरीदते हैं, आपको मिलती है 50 लाख में, 60 लाख में, 40 लाख में। ये वाली गाड़ी जो जज साहिबान है या जो जुडिशियल अफसरान है, और बहुत बड़ी तादाद में है ये, इन्हें ये गाड़ी 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में मिल जाएगी। तो मौजा ही मौजा। अब मुझे आप बताएं ना, ये वाले जजेस नून लीग के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे पाएंगे जिन्हें आपने इतनी बड़ी रिश्वत दे दी है, इतना बड़ा फायदा आपने दे दिया है। पाकिस्तान में कहीं किसी को यह फायदा नहीं है।